کبھی میں کبھی تم کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ شرجینا کے ماں باپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ شرجینا اور مصطفیٰ کو چوری کے الزام میں گھر سے باہر نکال دیا گیا ہے، تو وہ یہ سب کچھ سن کر بہت زیادہ حیران ہو جاتے ہیں۔ شرجینا اپنے ماں باپ کے گھر ان سے ملنے کے لیے جاتی ہے اور انہیں ساری بات بتاتی ہے۔ وہ اپنے ماں باپ کو بتاتی ہے کہ رباب نے کس طرح سے ان سے بدلہ لینے کے لیے ان پر چوری کا الزام لگا دیا۔ شرجینا کی ماں یہ سب کچھ سن کر کہتی ہے کہ مجھے تو لگتا ہے کہ رباب آئی ہی اسی لیے اس گھر میں تھی تاکہ وہ تمہیں اور مصطفیٰ کو اس گھر سے نکال سکے، اور اب وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی ہے۔ شرجینا اپنے ماں باپ کو بتاتی ہے کہ میری اور رباب کی بہت زیادہ لڑائی ہو گئی تھی اور رباب نے اسی بات کا بدلہ مجھ سے اور مصطفیٰ سے لیا ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ مصطفیٰ کے ماں باپ نے بھی یہ سب کچھ سچ مان لیا اور ہمیں گھر سے باہر نکال دیا۔ شرجینا اپنے ماں باپ سے کہتی ہے کہ پلیز آپ لوگ ہمارے گھر ضرور آئیے گا، اور جب شرجینا کے ماں باپ اس سے ملنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ بہت زیادہ حیران رہ جاتے ہیں، اور وہ شرجینا سے کہتے ہیں کہ تم اس قدر گندے محلے میں کیسے رہ سکتی ہو، تمہارا تو گھر بھی رہنے کے قابل نہیں ہے، جہاں نہ تو کوئی سونے کی جگہ ہے نہ ہی کوئی بیٹھنے کی، تم اپنی زندگی اس طرح سے کیسے گزار سکتی ہو۔ شرجینا کا باپ کہتا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو کتنے نازوں سے پالا تھا اور مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میری بیٹی کس حالت میں رہ رہی ہے۔ مصطفیٰ دروازے کے پیچھے کھڑا یہ سب باتیں سن رہا ہوتا ہے، اور وہ شرجینا کے ماں باپ سے کہتا ہے کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ جگہ شرجینا کے رہنے کے قابل نہیں ہے، آپ لوگ ایک کام کریں، شرجینا کو اپنے ساتھ لے جائیں، ابھی میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں اسے بڑے گھر میں رکھ سکوں، لیکن جب میرے پاس بہت زیادہ پیسہ ہوگا اور میں اس قابل ہو جاؤں گا تو میں شرجینا کو آ کر لے جاؤں گا۔ شرجینا کے ماں باپ بھی شرجینا کو بہت زیادہ انسسٹ کرتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ گھر چلے، لیکن شرجینا جانے سے انکار کر دیتی ہے اور مصطفیٰ کا ساتھ دیتی ہے۔ وہ اپنے ماں باپ سے کہتی ہے کہ میں مصطفیٰ کا ساتھ کبھی بھی نہیں چھوڑوں گی، بے شک وہ مجھے کیسی بھی جگہ پر رکھے، جہاں مصطفیٰ رہے گا میں بھی وہیں رہوں گی، یہ میرا شوہر ہے، میں اسے کبھی بھی چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ شرجینا کے ماں باپ کی یہ باتیں سن کر مصطفیٰ کا موڈ بہت زیادہ آف ہو جاتا ہے اور وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ شرجینا اس کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے اس کی کچھ تعریفیں کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ سب لوگ مصطفیٰ کو بہت زیادہ نکما سمجھتے تھے، لیکن اب وہ کتنا ذمہ دار ہو گیا ہے یہ تو صرف میں ہی جانتی ہوں۔ مصطفیٰ شرجینا کی یہ باتیں سن کر بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور وہ شرجینا سے کہتا ہے کہ تم نے بھی تو میرے لیے کتنا کمپرومائز کیا ہے، تم ایک صاف ستھرے ماحول میں رہنے والی لڑکی ہو اور تم میرے لیے صرف کمپرومائز کر رہی ہو کہ تم اس گندے سے ماحول میں رہ رہی ہو۔ شرجینا مصطفیٰ سے کہتی ہے کہ میں تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں، اور دوسری طرف رباب ملک سے باہر چلی جاتی ہے اور عدیل رباب سے کہتا ہے کہ میں تمہارے بغیر کیا کروں گا، لیکن دل ہی دل میں وہ خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ اسے نتاشا سے ملنے کا موقع مل جائے گا، اور وہ اس بات کا بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن رباب کو عدیل کی سچائی کا جلد ہی پتہ چل جائے گا۔ رباب عدیل کو بار بار فون کرتی ہے لیکن عدیل اس کا فون نہیں اٹھاتا اور اسے میسج کر دیتا ہے کہ میں ایک میٹنگ میں ہوں، لیکن جب رباب آفس میں فون کر کے پوچھتی ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ آج تو عدیل کام پر آیا ہی نہیں، اور رباب کو عدیل پر شک ہونے لگتا ہے۔ جب وہ پتہ کراتی ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ عدیل تو نتاشا کے پاس ہے، اور وہ غصے سے پاگل ہو جاتی ہے۔ آنے والی ایپیسوڈز میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب رباب کو عدیل کی سچائی کا پتہ چل جاتا ہے تو وہ عدیل کے ساتھ کیا حال کرتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دے، کمنٹ کر دے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اس کے علاوہ بیل آئیکن پہ بھی پریس کر دے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک فوراً سے پہنچ جائے۔